الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ آج کا موضوع ہے سیرت طیبہ، انسانیت کے لیے کامل نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا خاتم اور کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر شعبہ زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اخلاق حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے بلند تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کرتے، دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کا ایسا معیار قائم کیا کہ کوئی امیر و غریب، عرب و عجم میں فرق نہ رکھا۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ نمبر 3، رحمت و شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یتیموں، مسکینوں، غلاموں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور رحم کا سلوک کیا۔ نمبر 4، عبادت و تعلق باللہ۔ ساری رات قیام میں گزارتے، آنکھوں سے اشکبار ہوتے اور فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ نمبر 5، دعوت و تبلیغ میں استقامت۔ مکہ کے مظالم، طائف کے پتھروں اور ہجرت کے تکلیفوں کے باوجود دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا اگر سورج میرے دائیں اور چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ ہمیں سیرت سے کیا سیکھنا چاہیے؟ صدق و امانت، قول و عمل میں سچائی پیدا کرے، عفو اور درگزر، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ نمبر 3، عدل و دیانت، اپنے گھر، دفتر، کاروبار میں انصاف قائم کرے۔ نمبر 4، محبت و رحمت، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ نمبر 5، اللہ سے تعلق، نماز، دعا، ذکر اور سنتوں پر عمل مضبوط کرے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ لے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر آپ چاہے تو آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کا سنت پکڑے اور اس پر عمل کرے تاکہ آپ کی زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقے آ جائے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔